زہران ممدانی نیو یارک کے پہلے مسلمان میئر منتخب۔ ٹرمپ لاکھ کوششوں کے باوجود نیو یارک کا فیصلہ نہ بدل سکے۔ زہران ممدانی نے وکٹری اسپیچ میں سب سے پہلے ٹرمپ کو للکارا، کہا مجھے معلوم ہے کہ ٹرمپ یہ دیکھ رہے ہیں، ٹی وی کی آواز بڑھا لو، ہم اس کرپشن کا خاتمہ کریں گے جس نے ٹرمپ جیسے ارب پتیوں کو ناجائز چھوٹ دی۔ سن لیں، میں مسلمان ہوں، ڈیموکریٹک سوشلسٹ ہوں، نیو یارک تارکین وطن کا شہر ہے اور رہے گا۔ تارکین وطن ہی نیو یارک چلائیں گے، عوام کو تقسیم کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ نیو یارک میں اسلاموفوبیا کی کوئی گنجائش نہیں۔ آج خوف کی شکست اور امید کی جیت ہوئی۔ عوام نے ثابت کیا طاقت ان کے ہاتھ میں ہے۔ ہم نے ارب پتی سیاسی خاندان کو شکست دے دی۔ زہران ممدانی کو 50% سے زائد، مخالف قوموں کو 41% ووٹ ملے۔ ممدانی نے جیسا کہا ویسا ہی ہوا۔ ٹرمپ ممدانی کی تقریر سن رہے تھے، ٹروتھ سوشل پر پیغام لکھا اور یہ شروع ہو گیا۔ نئے میئر کو مبارکباد دینے کے بجائے اپنی پارٹی کی شکست کی وجہ بتا دی۔ کہا بیلٹ پیپر پر میرا نام نہیں تھا، اس لیے نیو یارک میں میئر کا الیکشن ہار گئے۔ دوسری وجہ شٹ ڈاؤن ہے۔ ریپبلکنز کو واپس کام پر آنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا ووٹر ریفارمز کریں، بذریعہ ڈاک ووٹنگ ختم کریں، ووٹر آئی ڈی لازمی قرار دی جائے، کانگریس میں بل روکنے کے خلاف قانون ختم کیا جائے۔ اب مستقبل تھوڑا روشن نظر آ رہا ہے۔ سابق امریکی صدر باراک اوباما کی زہران ممدانی کو مبارکباد۔ سابق امریکی وزیر خارجہ ہلری کلنٹن نے لکھا دنیا کے عظیم ترین شہر کے اگلے میئر کو فتح مبارک ہو۔ صدر ٹرمپ کے حمایت یافتہ امیدوار اینڈریو کومو اور ریپبلکن امیدوار کرس سلوا نے شکست تسلیم کرتے ہوئے نومنتخب میئر کو جیت کی مبارکباد دی۔ میئر لندن صادق خان کا بھی زہران ممدانی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار، کہا لندن کی طرح نیو یارک میں بھی امید جاگ گئی، خوف ہار گیا۔ 27ویں ترمیم قومی اسمبلی سے 14 نومبر کو منظور کرانے کا فیصلہ۔ اگلے ہفتے 27ویں ترمیم کی حتمی شکل آ جائے گی۔ خواجہ آصف نے بتا دیا، کہا ساری جماعتوں سے بات کر کے ترمیم فائنل ہوگی۔ بلاول بھٹو کا حق ہے، وہ رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ تمام پارٹیوں سے مشاورت کے بعد جو شکل نکلے گی وہ سامنے لے آئیں گے۔ ابھی بات نہیں کر سکتے کہ کیا بحث ہو رہی ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی کی زیر صدارت ہاؤس بزنس مشاورتی کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ قومی اسمبلی کا اجلاس 14 نومبر تک جاری رہے گا۔ اجلاس کے ایجنڈے اور شیڈیول کی منظوری دے دی گئی۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے اجلاس کے دوران ماحول خوشگوار رکھنے کی درخواست کی۔ اجلاس میں تحریک انصاف کے پارلیمانی لیڈر نے شرکت نہیں کی۔ وزیر اعظم نے 27ویں ترمیم پر اتفاق رائے کے لیے اسپیکر قومی اسمبلی کو اہم ٹاسک دے دیا۔ ایاز صادق پارلیمانی رہنماؤں سے اپنے چیمبر میں الگ الگ بھی ملیں گے۔ اتفاق رائے نہ ہوا تو حکومت اپنے نمبر گیم پر انحصار کرے گی۔ حکمراں اتحاد کو آئینی ترمیم کی منظوری کے لیے مطلوبہ 224 ارکان کی حمایت حاصل ہے۔ ستائیسویں ترمیم پر اپوزیشن کے اہم کھلاڑی کو منانے کی کوشش۔ سینیٹر فیصل وابڈا کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات۔ آئینی ترمیم سے متعلق مشاورت۔ مولانا فضل الرحمان نے بتایا فیصل وابڈا کوئی پیغام لے کر نہیں آئے تھے، ملنا جلنا تو رہتا ہے، ترمیم کا مسودہ نہیں آیا تو ہم نکات پر بات نہیں کر سکتے۔ بلاول بھٹو نے کوئی پرچہ آؤٹ کیا ہے، یہ نہیں پتا کہ صحیح پرچہ آؤٹ کیا ہے یا نہیں۔ فیصل وابڈا نے بتایا مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے تجاویز کا جائزہ لوں گا، میں نے جو مولانا سے بات کرنا تھی کر لی۔ 27ویں ترمیم حکومت کا اقدام ہے، وہی سب سے رابطہ کرے گی، نمبر کی ٹینشن نہیں، نمبر ہمارے زیادہ ہی ہیں۔ سینٹ میں نمبرز پورے کرنے کے لیے حکومت کے اپوزیشن ارکان سے رابطے تیز۔ ذرائع کا کہنا ہے جے یو آئی نے ترمیم میں ساتھ نہ دیا تو اپوزیشن کے چند سینیٹرز کو انفرادی طور پر قائل کیا جائے گا۔ سینٹ میں حکومتی اتحادیوں کی تعداد 60، ترمیم کے لیے مزید 4 سینیٹرز درکار ہیں۔ قومی اسمبلی اجلاس میں 27ویں ترمیم کی گونج۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا 27ویں ترمیم این ایف سی میں صوبوں کا شیئر کم کرنے کا پلان ہے۔ یہ ترمیم پارلیمان اور آئین کی روح کے منافی ہے۔ حکومت وفاق کا اسٹرکچر خطرے میں ڈالنا چاہتی ہے۔ وزیر برائے پارلیمانی امور طارق فضل چودھری نے جواب دیا بیرسٹر گوہر کی گفتگو اندازوں اور مفروضوں پر مشتمل ہے۔
हुकूमत 27वीं तरमीम आइन की रूह के तहत करेगी। 18वीं तरमीम को रोल बैक नहीं किया जा रहा। ऐसी तरमीम नहीं करेंगे जिससे वफाक और सूबों के रिश्ते कमजोर हों। मुल्क को इस वक्त दहशतगर्दी का सामना है। आबादी इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है। अगर तहरीक इंसाफ को एतराज है तो अदालतें मौजूद हैं। 27वीं आईनी तरमीम के मामले पर हमने खुद वजीर आजम से राब्ता किया। तरमीम गुड गवर्नेंस और सूबों में बेहतर हम आहंगी से मुतालिक है। चेयरमैन एमकेएम खालिद मकबूल सिद्दीकी की पार्लिमानी पार्टी के इजलास के बाद गुफ्तगू। कहा, मुल्क में बल्दियाती निजाम समेत और भी बहुत से इकदाम पर अमल दरामद चाहती है। 26वीं तरमीम के वक्त यही मुतालबा था, आज भी है कि जमहूरियत के सम्राट अवाम तक पहुंचे। फारूक सत्तार ने कहा, मुल्क की खातिर 26 के बाद 27वीं आईनी तरमीम की जरूरत है तो परेशानी की जरूरत नहीं। सूबाई खुदमुख्तारी के बाद मकामी हुकूमतों की खुदमुख्तारी भी होनी चाहिए। एमकेएम पाकिस्तान का वफ्द आज वजीर आजम से मुलाकात करेगा। 27वीं आईनी तरमीम का ड्राफ्ट एमकेएम के हवाले किया जाएगा। वजीर आजम एमकेएम वफ्द को एतमाद मिलेंगे। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम से मुताल्लिक पीपल्स पार्टी को चंद शिकों पर एतराज। एनएफसी अवार्ड, तालीम और पॉपुलेशन प्लानिंग पर सख्त बयानियां अपनाने का फैसला। आईनी माहिरीन को मुजव्वजा तरामीम के खिलाफ मौक़िफ़ तैयार करने की हिदायत कर दी गई। ज़राए का कहना है, मुल्की मफाद में होने वाली दीगर तरामीम को पीपल्स पार्टी सपोर्ट करेगी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, बेहतरी की गुंजाइश के लिए आइन में तरमीम होती है। सदर जरदारी और बिलावल भुट्टो हर फैसला पार्टी की मुशावरत से करते हैं। किसका साथ देना है किसका नहीं, इसका फैसला सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में होगा। ये तासुर गलत है कि गैर मुल्की कंपनियां जा रही हैं। मुल्क में और कंपनियां आ रही हैं। बड़े कॉर्पोरेट ग्रुप्स इन कंपनियों को खरीद रहे हैं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मीडिया ब्रीफिंग। कहा, कर्जों पर सूद में कमी आई है। मुल्क चलाने के लिए आमदनी में इजाफा हो रहा है। ताजर बिरादरी की मुशावरत से टैक्स इस्लाहात की जा रही हैं। इंडस्ट्री को मजबूत बनाना है, एक्सपोर्टर्स की मदद करनी है। अगले साल का बजट एफबीआर नहीं, टैक्स पॉलिसी ऑफिस बनाएगा। सितंबर में आईटी एक्सपोर्ट $366 मिलियन की हुई। रेकोडेक्स से पहली एक्सपोर्ट $2.8 बिलियन होने की तवक्को है। सदर आसिफ अली जरदारी की अमीर कतर से मुलाकात। तारीखी और बरादराना ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने का आज़म। दिफाई पैदावार, ज़राअत और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। सदर जरदारी दोहा में चीन के नायब सदर से भी मिले। कहा, पाकिस्तान और चीन हर मौसम के स्ट्रेटेजिक शराकतदार हैं। चीनी नायब सदर ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की काविशों को सराहा। कहा, चीन पाकिस्तान की तरक्की में ताउन जारी रखेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ोहरान ममदानी को मुबारकबाद। कहा, ये कामयाबी साबित करती है रोटी, कपड़ा और मकान इंसान के आफाकी हुकूक हैं। कराची से न्यूयॉर्क तक इज्जत नफ्स का मंशूर लोगों को जोड़ता है। दुनिया भर के तरक्की पसंदों के लिए ये फख्र का लम्हा है। ये जीत अवामी जद्दोजहद और बुनियादी हुकूक की आलमी अहमियत को उजागर करती है। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान जमहूरी और अवामी सोच की हम आहंगी नुमाया हुई। वजीर आला से मुराद अली शाह ने कहा, कराची की तब्दीली न्यूयॉर्क तक पहुंच गई। कराची के बाद न्यूयॉर्क ने भी नौजवान मेयर चुन लिया। अमरीकी रियासत वर्जीनिया में डेमोक्रेट्स ने अपनी साख बहाल कर ली। डेमोक्रेट उम्मीदवार एबिगेल वर्जीनिया की पहली खातून गवर्नर और गजाला हाशमी पहली मुस्लिम नायब गवर्नर मुंतखब। न्यू जर्सी में भी गवर्नर की निशस्त पर डेमोक्रेट उम्मीदवार कामयाब। लाहौर में पैदा होने वाले मुसब अली जर्सी में मेयर के इलेक्शन में शरीक। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत में कमी आने लगी। CNN ने अपने सर्वे में बताया, दूसरी मुद्दत सदारत के आगाज के वक्त सदर ट्रंप की मकबूलियत 47% थी, जो कम होकर सिर्फ 36% रह गई है। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम सूबाई खुद मुख्तारी पर डाका है।
صوبائی خود مختاری پر کسی قسم کا حملہ برداشت نہیں کریں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی پارلیمنٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو، کہا پارلیمانی پارٹی اجلاس میں شرکت کے لیے اسلام آباد آیا ہوں، عدالت کے حکم کے باوجود بانی سے ملاقات نہیں کرائی گئی، جمہوری راستے اختیار کر رہا ہوں، لیڈر سے ملاقات میرا حق ہے۔ سہیل آفریدی کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات سے متعلق پی ٹی آئی کی قرارداد قومی اسمبلی میں جمع، ارکان کی دستخط شدہ قرارداد میں کہا گیا پی ٹی آئی ارکان وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور بانی کی ملاقات کی حمایت کرتے ہیں، سہیل آفریدی کو بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت دی جائے۔ آڈیو لیک کیس میں سابق وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری، ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نصر من اللہ بلوچ نے علی امین کے وارنٹ جاری کیے۔ سیشن عدالت میں علی امین گنڈاپور کی جانب سے کوئی بھی پیش نہ ہوا۔ علی امین گنڈاپور کی عدم دستیابی کے باعث فرد جرم کی کارروائی بھی مؤخر۔ عدالت نے آڈیو لیک کیس پر سماعت 5 دسمبر تک ملتوی کر دی۔ پنجاب کابینہ نے کالعدم تحریک لبیک پاکستان پر پابندی کی باضابطہ توثیق کر دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت کابینہ اجلاس، ملتان، راولپنڈی اور لاہور میں الیکٹرک بس کرایوں میں اضافے کی تجویز مسترد۔ صوبائی کابینہ نے سرکاری اسکولوں میں اسکول ٹیچرز انٹرن کی بھرتی کی منظوری دے دی۔ کابینہ نے چیف منسٹر ہائی ٹیک فارم میکنائزیشن فائنانس پروگرام کے تحت سبسڈی پروگرام، لاہور سے راولپنڈی ہائی سپیڈ ریل کے لیے ایم او یو اور ایئر پنجاب پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کے قیام کی بھی منظوری دی۔ جماعت اسلامی نے ای چالان سسٹم سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا، موقف اپنایا۔ محکمہ ایکسائز میں کرپشن کے باعث گاڑیوں کی ملکیت کی منتقلی بر وقت نہیں ہوتی، شہر کی سڑکوں پر زیبرا کراسنگ ہے، نہ اسپیڈ لمٹ کے سائن بورڈ، خراب سڑکیں متبادل یا غلط راستے اپنانے پر مجبور کرتی ہیں۔ 30 سے 40 ہزار کمانے والا کس طرح بھاری جرمانے بھر سکتا ہے؟ ای چالان سسٹم اور جرمانوں کو معطل کیا جائے۔ انفراسٹرکچر کے بغیر مصنوعی ذہانت کے چالان کا نظام غیر قانونی قرار دیا جائے۔ کراچی شفیق موڑ پر مبینہ رشوت خور ٹریفک پولیس اہلکار نظروں میں آ گیا۔ شہری نے ٹرک ڈرائیور سے مبینہ رشوت خوری کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر پوسٹ کر دی۔ پولیس افسران کا نوٹس، اہلکار معطل۔ پولیس اہلکار ڈی ایس پی ٹریفک نارتھ ناظم آباد کا ڈرائیور ہے۔ اے این ایف کی ضلع خیبر میں کارروائی، 144 کلو منشیات پکڑے گئے۔ منشیات خیبر کے پتھریلے علاقے شاخس میں چھپائی گئی تھی۔ رات کی تاریکی میں ملک کے مختلف حصوں میں اسمگل ہونا تھی۔ ذرائع کا کہنا ہے یہ منشیات باڑہ کی منشیات فروش گروہ کی ہے، جس کے تانے بانے تیرہ سے ملتے ہیں۔ اے این ایف نے مقدمہ درج کر لیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا لاہور میں نادرا سینٹر، فہد ٹاؤن اور ریجنل پاسپورٹ آفس ڈیرہ گجرا شالیمار کا دورہ۔ شہریوں کے مسائل سنے اور حل کے لیے موقع پر ہی احکامات دیے۔ کہا شہریوں کو اپنی دستاویز کے حصول میں کسی قسم کی مشکل نہیں ہونی چاہیے۔ دستاویز اور پاسپورٹ کی ڈیلیوری مقررہ مدت میں یقینی بنائی جائے۔ خصوصی افراد کا کام خصوصی پروٹوکول کے ساتھ فی الفور نمٹایا جائے۔ 2.5 لاکھ افراد کے جعلی شناختی کارڈ بنائے جانے کا انکشاف۔ جعلی شناختی کارڈ میں زیادہ تعداد افغان باشندوں کی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے جعلی شناختی کارڈ خودکار طریقے سے بلاک ہونے لگے۔ پشین، چمن، کوئٹہ میں مقیم افراد کی فیملی ٹری میں افغان شامل۔ ایجنٹس نے افغان باشندوں کو پاکستانی فیملی ٹری کا حصہ بنایا۔ بلاک شناختی کارڈ کے لیے نادرا دفتر سے تصدیق کرانے کی ہدایت۔ مقررہ مدت کے بعد شناختی کارڈ منسوخ کر دیے جائیں گے۔ جلا سمیت بیامر کے بالائی علاقوں میں سردی، رات گئے بالائی علاقوں میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری ہوئی۔ ٹاپ نانگا پربت، بٹوگا ٹاپ پر وقفے وقفے سے برف باری۔ بابوسر ٹاپ پر 8 انچ سے زائد برف باری سے شاہراہ بند۔ لاہور میں اسموگ کی شدت میں نمایاں کمی، شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس 163 پر آ گیا۔ پنجاب کے دیگر شہر شدید فضائی آلودگی اور اسموگ کی لپیٹ میں۔
عالمی ماحولیاتی ویب سائٹ کے مطابق بہاولپور میں پارٹیکولیٹ میٹرز کی تعداد 600 ریکارڈ کی گئی۔ ملتان کا ایئر کوالٹی انڈیکس 433 اور لودھرا میں 418 ریکارڈ ہوا۔ سکھوں کے روحانی پیشوا بابا گرو نانک کے جنم دن کی تقریبات جاری۔ صدر مملکت، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ محسن نقوی کی سکھ برادری کو بابا گرو نانک کے جنم دن کی مبارکباد۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا، پاکستان کو فخر ہے، وہ بابا گرو نانک کے مقدس گردواروں کا محافظ ہے۔ پاکستان اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ، مذہبی مقامات کی حفاظت کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعظم نے کہا، بابا گرو نانک کا اتحاد، رواداری کا پیغام انصاف پسند دنیا کے لیے مشعل راہ ہے۔ وزیر داخلہ کہتے ہیں، دنیا بھر سے آئے سکھ یاتری پاکستان کے خصوصی مہمان ہیں۔ تمام اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ ہمارا فرض ہے۔ اسرائیل نے 15 فلسطینیوں کی لاشیں غزہ میں حکام کے حوالے کر دی۔ صہیونی جیلوں میں قید فلسطینی بدترین تشدد سے شہید ہوئے۔ غزہ حکام نے بتایا، اسرائیل سے اب تک 285 لاشوں کی واپسی ہو چکی ہے۔ طویل فارمیٹ میں روایتی حریفوں کا بڑا دنگل، ایشز سیریز کی تیاریاں زوروں پر۔ ٹرافی کو ہیلی کاپٹر میں سڈنی کرکٹ گراؤنڈ پہنچایا گیا۔ سابق کپتان سٹیو وا نے نمائندگی کی۔ آسٹریلیا نے پہلے ٹیسٹ کے لیے اسکواڈ کا بھی اعلان کر دیا۔ پیٹ کمنس کی غیر موجودگی میں اسٹیو اسمتھ قیادت کریں گے۔ سیم کونس ٹاپ ڈراپ، 3 نئے کھلاڑی پہلی بار اسکواڈ میں شامل۔ پر ٹیسٹ 21 نومبر سے شروع ہوگا۔ کپتانی تبدیل ہونے سے میرے اور شاہین کے تعلقات میں کوئی فرق نہیں آیا۔ پہلے ہی کہہ چکا تھا، میرے لیے تمام کھلاڑی کپتان ہیں۔ وکٹ کیپر محمد رضوان کہتے ہیں، T20 ٹیم سے ڈراپ کرنے کا سوال کوچ اور سلیکشن کمیٹی سے ہونا چاہیے۔ مجھے جہاں موقع ملے فائدہ اٹھانے کی کوشش کروں گا۔ اور رواں سال کا سب سے بڑا اور روشن سپر مون چاند معمول سے کئی گنا بڑا دکھائی دیا۔ پاکستان میں سپر مون کا دلکش نظارہ، مختلف شہروں میں آسمان رواں سال کے سب سے بڑے اور روشن چاند سے چمک اٹھا۔ کوئٹہ کے مشرقی پہاڑ کے اوپر چاند روشن دکھائی دیا۔ یہ وہ دل فریب نظارہ ہے جب چاند زمین کے قریب ترین مدار میں آ کر رات روشن کرتا ہے۔ ماہرین فلکیات کے مطابق چاند آج زمین سے صرف 2,21,817 میل کے فاصلے پر ہوگا۔